والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آئیے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقید و محبت پیش کریں، بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس چند لمحات کے لیے آپ تمامی حضرات کے روبرو آیا اور کچھ دیر خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ طاہرہ پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں، اور ایک مرتبہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے تقریباً 2 برس 6 ماہ کے بعد ہوئی۔ آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا اور آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتیق اور صدیق کے لقب سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ اکرام کے درمیان جلوہ فرما تھے۔ میرے اور تمام صحابہ اکرام کے درمیان پردہ پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آتے ہوئے دیکھا تو اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، جسے عتیق من النار دیکھنا اچھا معلوم ہوتا ہو تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیا کرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اسی دن سے آپ کا لقب عتیق رکھا گیا اور اسی لقب سے تمام صحابہ اکرام یاد کرنے لگے، اور دوسرا لقب صدیق شب معراج کی صبح کو آپ کو دوسرے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کفار مکہ میں بہت ہی دولت و ثروت کے مالک تھے،
اور بہت ہی با اخلاق تھے۔ آپ نے کبھی زندگی بھر کسی برائی کی طرف مائل نہ ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کے قدم کبھی برائی کی طرف نہ بڑھے۔ اسلام لانے سے بھی پہلے آپ کا پاکیزہ اخلاق تھا، آپ کا بلند کردار تھا، یہاں تک کہ اسلام لانے کے بعد جب تمام صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر صدیق سے شراب کے متعلق سوال کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ شراب عزت و آبرو کو لے جایا کرتی ہے، انسان کی عزت کو مٹیا میل کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ رب العزت کی عطا سے میں نے اپنی عزت کو برقرار رکھا، میں نے اپنی عزت کو پامال نہ ہونے دیا، نہ تو میں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب کی طرف رغبت کی اور نہ ہی اب کبھی کی ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی سیرت طیبہ طاہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر تجارت کیا کرتے تھے، بارہا تجارت کرنے کے لیے مکہ سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے، رات کا وقت آتا ہے، آپ اپنے بستر پر پہنچتے ہیں۔ بستر پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی نیند آپ پر غالب ہوتی ہے، آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ آسمان سے چاند اتر کر کے آیا ہے، آنے کے بعد آپ کی گود میں آ کر کے رکھ گیا ہے۔ جب صبح کو اٹھتے ہیں، یہ خواب جیسے ہی حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، اب اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے آپ کا دل مچلنے لگا، آپ کا دل تڑپنے لگتا ہے کہ آخر کار اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ آسمان کا چاند آ کر کے میری گود میں رکھ گیا ہے، اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہیے۔ بس اسی ششو پنج کے عالم میں تھے، جا کر کے ایک راہب کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد اس راہب سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں۔ راہب نے کہا، اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، اے ابو بکر تمہارے لیے خوشخبری ہے، اس لیے کہ تم نبی آخر الزماں کے غلام بننے والے ہو، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو، وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، وہ نبی جس کے صدقے میں رب کائنات نے زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو پیدا کیا ہے، تم اس نبی کی غلامی اختیار کرنے والے ہو۔ حضرت صدیق اکبر وہاں سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد جیسے کہ ملک شام سے مکہ واپس آتے ہیں، آنے کے بعد سرکار مدینہ کی دید کی تڑپ آپ کے دل میں ہے، سرکار مدینہ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ جیسے کہ ملک شام سے لوٹ کر کے آئے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کی طرف چلنے لگے ہیں۔ جیسے ہی میرے نبی کے کاشانہ نبوت پر پہنچتے ہیں، سرکار نے جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، اے صدیق آؤ، کیا ابھی تمہارا کلمہ پڑھنے کا وقت نہ ہوا ہے؟ کیا ابھی تمہارا کلمہ پڑھنے کا وقت نہیں ہوا ہے؟ حضرت صدیق اکبر سرکار کے پاس آ کر کے ادب سے بیٹھ جاتے ہیں اور میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب جب صدیق اکبر نے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کو قبول کر لیا، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کو اختیار کر لیتے ہیں، اب دل میں ایک جذبہ امڑنے لگا، ایک امید مچلنے لگتی ہے، دل میں ایک شوق اور پیدا ہو گیا اور سوچنے لگے کہ کب تک ہم چھپ چھپ کر اسلام کی اشاعت کریں گے؟ اگر اسی طرح سے چھپ چھپ کر تبلیغ اسلام کرتے رہے تو تبلیغ اسلام نہ ہو پائے گی۔ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ہم کھل کر کے اشاعت دین کریں، اب ہم کھل کر کے تبلیغ اسلام کریں۔ میرے نبی نے جواب دیا، اے صدیق ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے، ابھی ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، ہلکے ہلکے جیسی تعداد بڑھتی جائے گی ویسے ہی تبلیغ اسلام کرتے چلے جائیں گے، ویسے ہی تبلیغ اسلام کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد جیسے ہی اپنے گھر آتے ہیں، لیکن دل میں وہی جذبہ ہے، دل میں وہی امید ہے، دل میں وہی شوق ہے اشاعت اسلام کا، دل میں وہی شوق انگڑائیاں لے رہا ہے تبلیغ اسلام کا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لیکن سرکار نے پھر منع کر دیا ہے، یہاں تک
کہ بار بار جاتے رہے۔ جب میرے نبی نے حضرت صدیق اکبر کے ذوق کو دیکھا، جب نبی نے حضرت صدیق اکبر کے شوق کو ملاحظہ کیا، جب ان کی امید کو دیکھا، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو اشاعت دین تبلیغ اسلام کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اب جیسے کہ حضرت صدیق اکبر کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے اجازت مل جاتی ہے، حضرت صدیق اکبر اجازت دینے کے بعد حرم شریف کے باہر کھڑے ہو کر کے علل اعلان اسلام کی علل اعلان تبلیغ اسلام کرنے لگے، لوگوں کو اللہ کی جانب بلانے لگے، لوگوں کو اس اللہ کے مقدس دین کی دعوت دینے لگے۔ لیکن جب کفار مکہ نے حضرت صدیق اکبر کی باتوں کو سنا، حضرت صدیق اکبر کے خطاب کو سنا، تمام کے تمام کفار مکہ جل بن گئے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر کے پاس آتے ہیں، آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے، آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، آپ بے ہوشی کے عالم میں زمین پر گر جاتے ہیں، جیسے کہ میرے صدیق اکبر زمین پر گرے۔ تمام کفار مکہ آپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اور تمام کفار مکہ کی محفلوں میں اور ان کے گھروں میں ایک خوشیوں کا ماحول ہو گیا، اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ صدیق اکبر کو اتنی پریشانیاں دی گئی ہے، ان پر اتنی مصیبت، انہیں اتنی مصیبت دی گئی ہے کہ اگر صدیق اکبر بچ بھی گئے، اور اگر وہ بچ جاتے ہیں تو جیسے کہ انہیں ہوش آئے گا، مصطفیٰ جان رحمت کا دامن چھوڑ دیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کے اسلام کو چھوڑ دیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ صدیق اکبر نے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کو قبول کر لیا ہے، اور ان کے دامن کو تھام لیا ہے۔ اب موت بھی صدیق اکبر سے میرے نبی کا دامن نہیں چھڑا سکتی ہے۔ تمام عزیز و اقارب آ گئے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے چاروں جانب کھڑے ہیں، تمام رشتے دار آ گئے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے پاس کھڑے ہیں۔ میرے نبی کے پیارے صدیق اکبر زمین پر بے ہوشی کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو جیسے کہ ہوش آتا ہے، تمام عزیز و اقارب کھڑے ہوئے ہیں، تمام عزیز و اقارب پوچھتے ہیں، اے صدیق بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، اے صدیق بتاؤ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ تمام عزیز و اقارب، تمام رشتے دار، تمام احبا، تمام ملنے والے حضرت صدیق اکبر کا حال پوچھ رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر کا حال طلب کر رہے ہیں۔ لیکن میرے صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں میرا حال نہ پوچھو، میری طبیعت نہ پوچھو، میری کیفیت کے بارے میں معلوم نہ کرو، ارے پہلے یہ بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہے، میرے نبی کیسے ہے، میرے نبی کہاں پر جلوہ فرما ہے۔ جب تمام عزیز و اقارب نے اتنا سنا، سننے کے بعد حضرت صدیق اکبر کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر کی والدہ آپ کے پاس ہے، آپ کو اٹھا کر کے گھر لے جاتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، اور اپنی والدہ سے سوال کرتے ہیں، اے ماں یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہے، میرے آقا کی حالت کیسی ہے، میرے آقا کی طبیعت کیسی ہے، میرے آقا کہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ کی والدہ جواب دیتی ہے، اے بیٹا میں نہیں جانتی کہ تیرے آقا کہاں پر ہے، اے بیٹا میں نہیں جانتی ان کی حالت کیسی ہے، میں ان کی کیفیت کے بارے میں نہیں جانتی ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، اے والدہ اگر تم نہیں جانتی ہو تو جاؤ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے پاس چلے جاؤ، جانے کے بعد ان سے میرے نبی کا حال پوچھ لینا، ان سے میرے نبی کی حالت طلب کر لینا، ان سے میرے نبی کی حالت کو معلوم کر لینا، اور پوچھ لینا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ کی والدہ اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے گھر چلی جاتی ہے، اور جانے کے بعد انہیں اپنے ساتھ لے کر کے حضرت صدیق اکبر کے پاس آ جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر ان سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بتاؤ، اور حضرت صدیق اکبر ان سے سوال کرتے ہیں، کرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی حالت کو طلب کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی حالت کو معلوم کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جواب دیتی ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابن ارقم کے گھر پر تشریف فرما ہے۔ اب صدیق اکبر کا ذوق دیکھو، صدیق اکبر کی محبت دیکھو، صدیق اکبر کی جانثاری دیکھو، صدیق اکبر کا جذبہ دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کیسی سمائی ہے میرے صدیق اکبر کے دل میں۔ حضرت مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت کی دیدار کی تڑپ کیسی ہے حضرت صدیق اکبر کے دل میں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں چلو مجھے میرے نبی کی بارگاہ میں لے چلو، چلو مجھے میرے نبی کے پاس لے چلو، چلو مجھے میری نبی کی زیارت کرا دو۔ حضرت صدیق اکبر کو آپ کی والدہ ہاتھ پکڑ کے اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد اپنے سہارے سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے پہنچ جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جیسے کہ میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، جیسے کہ نبی کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ ادھر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے کہ صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اٹھ کر کے آتے ہیں، صدیق اکبر کو گلے سے لگا کر کے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، اور جیسے کہ صدیق اکبر کو گلے لگاتے ہیں، ادھر مصطفیٰ جان رحمت نے صدیق اکبر کو گلے لگایا۔ ادھر حضرت صدیق اکبر کی قسمت کا ستارہ اوج ثریا پر بلند ہو جاتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت راہ بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت راہ بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے یہ ہے حضرت صدیق اکبر کی جانثاری کا عالم، یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا عالم کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر ایک لمحہ بھی نہ دیکھے تو حضرت صدیق اکبر کو چین نہیں، آپ کا دل بے قرار ہو جایا کرتا ہے، آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ جہاں تمام لوگ حضرت صدیق اکبر کی حالت پوچھ رہے تھے، لیکن صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت طلب کر رہے تھے۔ دعا کریں کہ رب کائنات ہمیں اور آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے چند چھینٹے عطا فرمائے۔ اور آگے چلیں دیکھیں کس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار فانی سے اس دنیا سے بظاہر پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام مسلمانوں نے خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی عائشہ بتاؤ وہ کوئی کام ایسا تو نہ رہ گیا ہو مجھ سے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہوں اور میں نے نہ کیا ہو۔ حضرت عائشہ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں اے ابا جان ایک کام ایسا رہ گیا ہے جو آقائے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا کرتے تھے لیکن ابھی تک آپ نے نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ بتاؤ وہ کام کون سا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر 7ویں دن حلوہ بنوا کر کے جنگل کی اس طرف چلے جایا کرتے تھے، فلاں پہاڑی پر جایا کرتے تھے لیکن ابھی تک آپ نہیں گئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عائشہ کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا اے عائشہ چلو آج تم حلوہ بناؤ اور بتاؤ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ حلوہ لے کر کے کہاں جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے حلوہ تیار کیا، کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر سے عرض کی اے ابا جان جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلوہ تیار کروا لیا کرتے تھے، کروانے کے بعد فلاں پہاڑی کے پاس چلے جایا کرتے تھے اور فلاں پہاڑی کے پاس جایا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حلوہ تیار کرا لیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرف جایا کرتے تھے اسی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنے قدموں کو اسی طرف بڑھانا شروع کر دیا
دیا ہے، یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، جب اس پہاڑ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر ایک غار ہے۔ جب صدیق اکبر اس غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد نظر جیسے ہی داخل ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو بہت کمزور ہے، وہ انسان آنکھوں سے بھی اندھا ہے اور وہ انسان کوڑ کا مریض بھی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ انسان بڑا کمزور ہے، اسے بھوک کی شدت نے نڈھال کر دیا ہے، بھوک کی شدت نے اسے تڑپا کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے ہاتھوں سے حلوہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس انسان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس انسان نے منہ کھولا اور حلوے کو کھا لیا، لیکن جیسے ہی وہ انسان حلوہ کھاتا ہے، کھانے کے بعد وہ انسان تڑپنے لگتا ہے، بلکنے لگتا ہے، وہ انسان تڑپنے لگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے آخرکار یہ انسان تڑپ کیوں رہا ہے، اس انسان کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل لگے ہیں، یہ انسان پریشانی کے عالم میں کیوں مبتلا ہو گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر یہی سوچ رہے تھے، حضرت صدیق اکبر اسی عالم میں تھے کہ وہ انسان کہتا ہے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے نبی کیا اس دنیا میں، مسلمانوں کے نبی کہاں ہے، مسلمانوں کے نبی آج کیوں نہیں آئے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب اتنا سنا، سننے کے بعد کہتے ہیں اے انسان تو میرے نبی کا پتہ پوچھتا ہے، تو میرے نبی کا پتہ معلوم کرتا ہے تو سن لے، مسلمانوں کے نبی نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، بظاہر اس دنیا سے، بظاہر اس دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اب اس دنیا میں بظاہر نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جیسے کہ حضرت صدیق اکبر نے اتنی باتوں کو بتایا، بتانے کے بعد کہتے وہ انسان کہتا ہے اے انسان تو آنے والے ذرا یہ تو بتا دے آخرکار تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تجھے میرا پتہ کس نے بتایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، مجھے مسلمانوں نے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، مجھے مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، میرا نام ابو بکر ہے، میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا غلام ہوں، میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در کا ادنا سا غلام ہوں۔ جیسے کہ وہ انسان اتنا سنتا ہے، سننے کے بعد کہتا ہے تو اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا غلام ہے تو سن لے، میں نے آج تک نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کیا تھا، میں نے آج تک اس نبی کو نبی نہیں مانا تھا، میں نے آج تک ان کی نبوت کا اقرار نہیں کیا تھا، لیکن آج تیرے سامنے اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ جس نبی کے غلام کا عالم یہ ہے، جس نبی کے غلام کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے ہر کام پر عمل کرتا ہے، اپنے نبی کی ہر سنتوں پر عمل کر رکھا ہے، تو پھر اس نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ انسان اتنی باتوں کو کہنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد مشرف اسلام ہو جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے، تو یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ طاہرہ کے کچھ اوراق جو آپ تمامی حضرات نے سماعت کیے۔ حضرت صدیق اکبر میرے آقا سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، سرکار کی ایک ایک سنتوں پر، ایک ایک بات پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور چلتے چلتے بس آخری بات سنیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کتنی بلند عظمتوں اور رفعتوں سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے صدقے میں حضرت صدیق اکبر کو نوازا ہے، کوئی انسان اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بس ایک حدیث سنیں، حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تھے، میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کیا، رات کا وقت تھا، اور عرض کی یا رسول اللہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں کیا کوئی انسان دنیا میں ایسا بھی ہے کہ اس کی نیکیاں اتنی ہو آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ آقا نے جواب دیا ہاں عائشہ، وہ انسان عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔
حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ سرکار نے جواب دیا اے عائشہ تو اپنے ابا کی نیکیاں پوچھ رہی ہے، تو میرے یار کی نیکیوں کی تعداد کے بارے میں پوچھ رہی ہے تو سن، جتنی عمر کی تمام نیکیاں ہیں اتنی صرف حضرت ابو بکر صدیق کی وہ تمام نیکیاں حضرت عمر کی ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر فاروق اعظم کی ہیں، اور جتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق اعظم کی ہیں وہ تمام کی تمام نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کی صرف ایک نیکی کے برابر ہیں۔ تو ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی عظمت اور ان کی بلندی کا ہم اور آپ اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بس دعا کریں رب کائنات کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی محبت عطا فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر کے عشق کے چند چیٹے ہمیں بھی اپنے حبیب کے صدقے میں پروردگار عالم عطا فرمائے، اور یقین جانو اگر حضرت صدیق کی ہم نے سیرت طیبہ طاہرہ پر عمل کر لیا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں اور آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی محبت عطا فرمائے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔